السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی کبریائی رب العالمین کے لیے ہے، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، تمام مخلوقات کو بنایا، رہبر تمام قافل انسانیت کو بنایا، اور لا تعداد لا محدود درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو دنیا کے لوگ محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا، ہمارا جو موضوع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آپ کے سامنے کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اس رب العالمین کا کرم ہے. وہ رب العالمین سے جو آپ مانگیں گے، وہ رب العالمین ہے، رحیم ہے، چاہتا ہے میرے بندے کامیاب ہو جائیں. آپ اس سے مانگ کے تو دیکھیے، ہر چیز وہ دینے کے لیے تیار ہے. ابھی میں نے جو آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ. آپ فرما دیجئے ان کنتم، اگر تم چاہتے ہو، تحبون اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ. اتنا آسان راستہ ہے. جو مالک، خالق، رازق، جس کی صفات وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کتنے نام ہیں اس رب العالمین کے، جو قادر ہے ہر چیز پر. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، ہر چیز کا فیصلہ کرنا رب العالمین کے اختیار میں. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اگر وہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کام کا کہ ہو جا، ہو جاتا ہے. وہ رب العالمین آپ سے محبت کرے گا. کب؟ جب آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ تحبون اللہ، اللہ محبت کرے گا. کون سے راستے سے؟ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، محبت پہ بس نہیں، محبت کے بعد تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، وہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہے اتنا پاور والا، اتنا رحم کرنے والا؟ کوئی نہیں. وہ مالک ہے، خالق کائنات ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف کی آیت نمبر 3: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو کس کی؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی تم اتباع کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس رب العالمین کو چھوڑ کے دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت تھوڑی غور و فکر کرتے ہو. اور تیسری آیت سورہ انعام کی ہے 153 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم سیدھے راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹکو گے تو تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. سیدھے راستے کو پکڑو، جو سیدھا راستہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو تو کامیاب ہوگے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں ناکام ہوگے اور آخرت میں تو ناکامی ہے. یہ رب العالمین نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. جو اطاعت نہیں کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو وہ اپنے اعمال کو ضائع کرتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جو کوئی اللہ کی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، بس ہوشیار ہو جائے. اللہ رب العالمین ہوشیار کر رہا ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں. یخالفون عن امرہ تصیبہم فتنہ، یا تو کوئی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور یصیبہم عذاب الیم، یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ان لوگ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، واضح دلائل اور نشانیاں آ جانے کے بعد بھی جب کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ جو دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے اس بندے کو اللہ رب العالمین دوسرے راستے پہ چلا دیتا ہے، کیونکہ اس نے دوسرا راستہ کیوں اختیار کیا. نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس کا بہت برا ٹھکانہ. تو اس لیے اگر ہمیں عمل کرنا ہے اب ہم غور کریں دنیا کی طرف، معاشرے کی طرف، اپنے نوجوانوں کی طرف، اپنی اولادوں کی طرف. کیا کر رہے ہیں، کیا حال ہے ہمارا، کس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے. ہمارے نوجوان کس کی اتباع کر رہے ہیں،
کیا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا کسی دوسری طرف؟ مثال لیجیے، آج ہمارے نوجوان اگر ان سے پوچھے فلاں ٹیم کے پلیئروں کے نام کیا ہے، یاد ہے، ہندوستان کی ٹیم ہو، پاکستان کی ٹیم ہو، دوسری ٹیم ہو، اگر ان سے پوچھے صحابہ کرام کے بارے میں، کچھ تو جانتے ہیں، کچھ تو بالکل بھی نہیں۔ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج اگر ہم دیکھیں ہمارے نوجوان لباس کیسا پہن رہے ہیں، جو آج کل کے ایکٹر ہیرو ان کی نقلیں کر رہے ہیں، ان کی جیسی کٹنگ کرا رہے ہیں، ان کے جیسے کپڑے پہن رہے ہیں۔ اتباع کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی یا کسی اور کی؟ کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی کس میں ہے؟ اتباع رسول میں۔ اگر اس کو آپ چھوڑ کے کسی اور کی اتباع کرتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ غور کیجئے، دشمنان اسلام بڑی سختی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچ رہے ہیں۔ ان کے لباس میں مختلف چیزیں بنا بنا کے بیچ رہے ہیں، اور کوئی ایکٹر کو پہنا کے جو سامنے لے آتے ہیں، اور پورے نوجوان دیکھتے ہیں اس نے پہنا تو وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آج کل لباس میں غلط چیزیں بنی ہوئی ہیں، کراس بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان پہن کے ٹہل رہے ہیں، جو کرسچنوں کی علامت ہے۔ مشابہت کس کی کر رہے ہیں؟ جو اسلام سے چلنے والے نہیں ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سب چیزوں پہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بچے سب کامیاب ہوں، تو ہمیں اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ کر رہے ہیں ایسے؟ ہم سب کو ان چیزوں کی فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ جو آج مہینہ چل رہا ہے، آج 6 ربیع الاول ہے، اور چند دنوں بعد 12 ربیع الاول آنے والا ہے، جس موقع پہ ہمارے وہاں مختلف طریقے کی مجلسیں سجائی جاتی ہیں، اس میں بہت سے لوگ تو جمع ہو کے ایک جگہ پہ سیرت کے واقعات اور قصیدے پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ مساجد میں اور گھروں میں عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ خاص دن 12 ربیع الاول کے دن بہت سے لوگ کھانے اور حلوے بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں، جو گناہ کو بھی شامل کرتے ہیں اس کے اندر، یہ تو بدعت کرتے ہیں، بدعت کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ بہت بڑی مجلس جماتے ہیں، میلے کی ٹائپ کی، اس کے اندر عورت اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، اور اس کے اندر گانے اور ناچ اور فضول خرچی، بڑے بڑے قمقمے اور سجاوٹ، اور بہت اچھے طریقے سے سب کچھ کرتے ہیں، اور بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اور صاحب کیا بنا رہے ہیں؟ میلاد النبی بنا رہے ہیں۔ کیا میلاد النبی؟ یہ کیا ہوتا ہے میلاد النبی؟ کیا اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ کیا یہ چیز جو بنا رہے ہیں، گانے بھی گا رہے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، مرد و عورت ٹہل رہے ہیں، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ کیا کوئی مسلمان اسے قبول کرتا ہے؟ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اس عمل کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ صحابہ کرام نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے 63 سال کی زندگی گزاری ہے، کیا ایک بھی موقع پہ میلاد النبی بنائی یا بنانے کا اپنے اصحاب کو حکم دیا؟ ایسا تو اسلام میں نہیں ملتا۔ اس کے بعد دور خلفائے راشدین کا ہے، کیا ان کے دور میں؟ ان کے دور میں بھی نہیں ملتا، تابعین کے دور میں بھی نہیں،
تابع تابعین اس میں بھی نہیں ملتا. کب سے شروع ہوا؟ کس نے شروع کیا؟ یہ جو مؤرخین بیان کرتے ہیں ابن خلقان وغیرہ، 6 صدی کے آخر میں 7ویں صدی کے شروع میں ملک مظفر اربل کا ملک تھا. اس نے جو فاطمی شیعہ جو اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف جو ہے منسوب کرتے ہیں، شیعہ فرقہ تھا، اس نے یہ شروع کیا یہ کام. اور ملک مظفر کے دور میں یہ ظاہر ہوا اور وہ بہت بڑی ایک پارٹی کا اہتمام کرتا تھا میلاد النبی کے نام سے. اس نے اپنی بادشاہت میں یہ کام کو شروع کیا 6 صدی کے آخر میں یا 7ویں صدی کے شروع میں، جیسا کہ مؤرخین ابن خلقان وغیرہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں وہ ہزاروں کے حساب سے جانوروں کو ذبح کراتا تھا اور ہزاروں کے حساب سے مرغے کٹواتا تھا اور بہت زیادہ تعداد میں حلوے بنواتا تھا اور ظہر سے لے کے فجر تک یہ پروگرام اپنا بناتا تھا، جس کے اندر سب لوگ جمع ہوتے تھے اور کھاتے تھے اور یہ پارٹی اور محفل بناتے تھے. کس نے شروع کیا؟ ملک مظفر. ابن خلقان وغیرہ بیان کرتے ہیں ملک مظفر کہاں کا بادشاہ تھا؟ اربل کا. اور اس نے اپنے دور میں شروع کیا. اور یہ کون لوگ تھے؟ شیعہ فرقہ جو فاطمی فرقہ ہے اور اپنے آپ کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. ان لوگوں نے اس بدعت کو شروع کیا. اب کیا یہ میلاد النبی منانا صحیح ہے؟ کیا یہ میلاد النبی منانا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں ابن باز رحمہ اللہ اور کبار علماء کرام کہتے ہیں یہ بدعت ہے. میلاد النبی منانا بدعت ہے. اس کی وجوہات بیان کی ہیں علماء کرام نے دلیل کے ساتھ. سب سے پہلی وجہ اس کو بدعت ثابت کرنے کی یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ایسا کچھ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں ایسا عمل کچھ نہیں ہوا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ تم میری سنت کا عمل کرو. وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت پر. تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ان کو اپنے دانتوں سے جکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئے کام ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ ہے. وكل ضلالة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ہر گمراہی آگ میں. اس لیے تم سنت کو پکڑ لو. اور یہ بدعت جیسا کہ علماء کرام نے بتایا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ایسا عمل ہے گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے اور ہر گمراہی آگ میں ہوتی ہے. اور اس کی دوسری وجہ بدعت ثابت کرنے کی بیان یہ کی کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں جو نصارہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. اور یہ ایک مشابہت نصارہ کی ہے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا.
اور ان کی پیدائش کا دن مناتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو شیعہ باطنی ہے اسلام میں فساد برپا کرنے کے لیے، مسلمانوں میں اختلاف داخل کرنے کے لیے یہ بدعت کو انہوں نے رائج کیا، جو میلاد النبی کے نام سے ہمارے ممالک میں ہمارے ساتھی، ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی آج مناتے ہیں. اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے کس طریقے سے یہ ختم ہو. اور اس میں ہمیں ایک چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ کس طریقے سے اس چیز کو ختم کیا جائے. ہمیں وہ راستہ اپنانا چاہیے، جب وہ منظر کو سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے آپ کو صادق الامین کا لقب دے دیا. آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. لیکن جب وحی نازل ہوئی، دعوت کا حکم دیا، اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صرف یہ کلمات کہے. وہی قوم جس نے آپ کو سچا کہا، وہی قوم جس نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کا ہم نے گمان نہیں کیا، کبھی آپ کے اوپر آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو ہم نے ہر حال میں امانت دار پایا. لیکن جب دعوت دی، توحید کی، تو وہ قوم پلٹ گئی، آپ کے خلاف ہو گئی، آپ کے اوپر جو ہے تہمتیں لگائی، آپ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہا، آپ کو جادوگر ثابت کرنا چاہا، اور آپ کو مختلف الفاظ سے برا بھلا کہا، آپ کے ساتھ طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچانے کی کوشش کی، اور آپ کو گھیر لیا. سازش کے تحت آپ کو گھیرنے کے بعد جس چاہا کہ آپ کا قتل کر دیں. لیکن اللہ رب العالمین نے آسانی اور رحم فرمایا. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جب قوم نے جھگڑا کیا، آپ نے دعوت پیش کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ اختیار کیا؟ آپ جھگڑے تھے تو قوم سے تھی، آپ نے لڑائی کی تھی، آپ نے دشمنی کی تھی، کس طریقے سے آپ نے اپنی قوم کے ساتھ معاملات کیے تھے؟ اللہ سے دعا کرتے تھے، اپنی دعوت کو پہنچاتے تھے اور حکمت کے ساتھ کام کرتے تھے، پیار سے سمجھاتے تھے، ان کے ساتھ جڑتے رہتے تھے، ان کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. جو زیادہ شدت اختیار کرتا تھا ان کے خلاف ہوتے تھے. لیکن کس طریقے سے کام کیا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے بھائیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں وہی طریقہ اپنا کے کام کرنا ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے. وقت لگے گا اور پھر کامیابی انشاءاللہ حاصل ہوگی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے اپنے بھائیوں میں، اپنے دوست و احباب میں کام کریں گے. پھر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. عمل کرنے کے بعد دعوت دی ہے. آپ عمل سے بھی ثابت کیجئے، عمل سے بھی ہر کام کو ثابت کیجئے، عمل کر کے بھی دکھائیے، اور پھر بعد میں دعوت کا کام بھی کیجئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنا اخلاق بنائیں، تب آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہی ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے. اور کوئی بھی عمل کیجئے تو اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو میزان ہے اس کے اوپر ناپیے. کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا جاتا ہے؟ کیا سنت کے خلاف تو نہیں ہے ایسا عمل؟ اگر سنت کے خلاف ہے تو اسے ترک کر دیجئے، اگر سنت کے مطابق ہے تو اس پہ عمل کیجئے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دے دیا ہے، آتاکم الرسول فخذوه، تو اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ، اور جس سے تمہیں منع کر دیا ہے اس سے باز آ جاؤ اور رک جاؤ. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو نصارہ کی بات چل رہی تھی کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کا دن بناتے ہیں، یوم پیدائش بناتے ہیں. اسی طریقے سے یہ شیعوں نے شروع کیا، اور آج شیعوں کے ذریعے مسلمانوں میں یہ ایک بدعت رائج ہو گئی اور بڑے پیمانے پہ بنائی جا رہی ہے اور بڑا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. اور جو
خلاف اسلام خلاف شریعت کام کر رہا ہے اور مسلمان پہچان بھی نہیں رہے اور رات بھر پروگرام چلتا ہے, رات میں پوری خرافات ہوتی ہے اور صبح ندا آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, فجر کی اذان ہوتی ہے, اللہ سب سے بڑا ہے جس کے بارے میں مرنے کے بعد سوال کیا جائے گا, جن نمازوں کے بارے میں وہ فرض ضائع کرتے ہیں. ایسے لوگ جو محفلوں میں شامل ہوتے ہیں اصل کو کھو بیٹھے اور جو اصل نہیں ہے اس کو دین سمجھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ حد سے زیادہ اتنا نکل جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مانگنے لگتے ہیں, غلو کرتے ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ جو علماء نے بتایا ہے, غلو کرتے ہیں بہت سے لوگ, اور غلو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. غلو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے اس سے اعلیٰ اور اونچا کر دینا, یعنی اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول مدد. اس طریقے سے لوگ کہنے لگتے ہیں. جو ماننا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے. تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اللہ سے مانگو. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو, کہا اللہ سے مانگو. کیا تعلیم ہے؟ ہم تعلیم کے خلاف کام کر رہے ہیں نا. ہماری سوچوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے, تو ہمیں غور کرنا چاہیے اور مبالغے میں حد سے زیادہ نکل جاتے ہیں. یہ چند جو بدعت آج کل رائج ہے اور یہ موقع کے موقع ہے جو چند دنوں کے بعد یہ آنے والی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری تھا. جیسا کہ ہمیں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی کچھ وضاحت کیجیے. انشاءاللہ اتنی باتوں میں تو آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک تہمت, یہ سمجھیے تہمت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آج کے دن پورا دین مکمل ہوا گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور نعمتیں پوری ہو گئی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں تم سے دین اسلام سے راضی ہو گیا. پورا دین مکمل آیا. تو یہ چیز دین اسلام میں پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی ہے. یہ کافی عرصے کے بعد فاطمی شیعوں نے شروع کی ہے. لہذا اب ہمیں اس سے بچنا چاہیے. بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوست و احباب اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی فکر کرنا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص جو سرپرست ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اس نے اپنے گھر والوں کو دین کے بارے میں سمجھایا, اللہ کی معرفت کرائی, دین اسلام سمجھایا, اطاعت کے بارے میں بتایا, اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, حق بنتا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب, اپنے گھر والوں کو, سب کو یہ جو برائیاں ہیں, یہ جو بدعات ہیں, یہ جو خرافات ہیں, ان سے آگاہ کریں اور بتائیں اور ہوشیار کریں. نہیں تو کوئی عذاب یا کوئی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی کون سی؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبُهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ہوشیار ہو جاؤ, اگر تم مخالفت کرو گے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کوئی بھی کام میں, تصيبهم فتنہ, یا تو کوئی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے, او يصيبهم عذاب علیم, یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. کوئی فتنے میں یا کوئی دردناک عذاب میں. اگر آپ کوئی فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں یا کوئی دردناک عذاب آپ کو پکڑ رہا ہے تو آپ غور کیجئے کہیں سنت تو ہم سے ضائع نہیں ہو رہی ہے. سنت تو ہم سے ضائع نہیں ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی ہونا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم، تم میں کا کوئی بھی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ حتی اکون، یہاں تک کہ میں حتی اکون احب الیہ، اس کے نزدیک میری محبت کتنی ہو، من والدہ، والد سے زیادہ، وولدہ، اور اس کی ولد اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت اس کے اندر ہو. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی نفس سے بھی زیادہ محبت ہونا چاہیے کس کی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو نفس ہے ہر کام کے لیے ابھارتا ہے، ہر گناہ کے لیے ابھارتا ہے، ہر کام کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو ہمارا نفس، اور یہ نفس کی ہمیں پیروی نہیں کرنا ہے. ہمیں پیروی کس سے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمارا نفس کوئی کام، کوئی خواہش ظاہر کر رہا ہے تو اس خواہش کو ہم کس پہ تولیں گے؟ اتباع رسول پہ. اگر وہ صحیح ہے تو اس کام پہ عمل کریں گے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے اور روکیں گے. نہیں تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہیں. کیوں؟ وہ انسان پورا کامل مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم، صاف کہہ دیا لا یؤمن احدکم، وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے نزدیک زیادہ محبت اللہ کے رسول وسلم کی نہ ہو. تو اس لیے ہمارے اندر سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے. اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے كل امتی يدخلون الجنة الا من ابى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کے درمیان میں فرمایا ساری امت جنت میں جائیں گی الا من ابى، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے الا من ابى، سوائے اس کے جو انکار کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا قالوا ومن يأبى يا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے جو انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. یعنی وہ کن لوگوں میں سے ہو گیا؟ جہنم میں سے. جس نے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا. سارے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے انکار کیا وہ جہنم میں جائیں گے. اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. تو لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس طریقے سے گزارنا چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری ہے. کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے. امام المتقین ہے، متقیوں کے امام، خلیل رب العالمین ہے، رب العالمین کے خلیل، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے پہلا لقب جو آپ کو ملا ہے، ان کی قوم نے کہا صادق الامین، سچے اور امانت دار. اپنے اندر یہ چیز پیدا کیجیے، سچے بننے کی کوشش کیجیے، امانت دار بنیے. اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کی ایک عادت سے آپ کو محبت ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کی کوئی بھی عادت دیکھیں گے آپ اس پہ فوراً عمل کریں گے اور اس کو لے لیں گے. اگر آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرکت کو، ایک کام کو، کیسے سوتے تھے، کیسے معاملات کرتے تھے، کیسے زندگی بسر کرتے تھے، اس کو پڑھیے اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو دنیا میں بسر کیجیے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھالیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ آپ سے محبت کرے گا جو رب العالمین خالق کائنات ہے، اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور وہ غفور ہے، رحیم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ گنا دیا اللہ رب العالمین نے سب کو، جتنے لوگ آتے ہیں، کیا یہ سب تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتے دار، سب کو گنایا ہے اللہ رب العالمین نے؟ کہ یہ سب جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہو سکتے ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچائے، ہم سب کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے، رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنائے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بسر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔